بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. مرکزی صدر ٹریڈر ونگ حاجی طاہر نوید صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنید اکبر صاحب، نعیم پنچوتا صاحب، تمام جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ٹریڈر ونگ کے عہدیدار ہیں، ہمارے لیبر ونگ کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر تمام دوستوں نے تقاریر کی، سب پر آہستہ آہستہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہمارا جو خیبر پختونخوا کا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے جو منرل اینڈ مائنز ہیں، وہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس ہفتے 5 اگست کو سیمی فائنل ہے، جلسہ ہے، اس میں کچھ اعلانات ہو گئے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو میں بلاؤں گا اور اس پر جو ہے ہم بیٹھیں گے اور تمام مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سامنے جو بارود کا بینر لگایا گیا ہے، اگر ڈرون اٹیک سے جس سے ہمارے معصوم قبائلی شہید ہوتے ہیں، معصوم پختون شہید ہوتے ہیں، اس کے لیے بارود ہے، تو جس سے میرے گھر کا چولہا چلتا ہے، اس کے لیے بارود تمہیں دینا پڑے گا اور ہر صورت دینا پڑے گا. آپ کے جس جیٹ بمباری کے بارود سے ہمارے معصوم بچوں کے سینے چلنی ہوتے ہیں، اگر اس کے لیے بارود ہے تو میرے غریب کا بچہ بھوکا کیوں سوئے گا؟ تم نے اس کے لیے بارود ضرور دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس میں آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. پہلے افہام اور تفہیم سے مسئلہ حل کریں گے، اس سے حل نہیں ہوا تو جس طرف آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، یہی تو ہم رونا رو رہے کہ پچھلے 78 سال سے مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا آ رہا ہے. جو بھی نیا تجربہ باہر ملکوں کی طرف سے کروانا ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو جاتا ہے. ان کا پرائی جنگ میں جانا جرنیل کا فیصلہ تھا، جس کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جرنیل نے فیصلہ کیا ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے. یہاں پر دہشت گردی لائی گئی اور ہمارے 80,000 جوان شہید ہوئے. 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بہت مشکل سے ہم نے یہاں پر امن دیکھا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، اس کے بعد ایک اور پالیسی بنائی گئی. پھر کچھ جرنیل بیٹے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر دوبارہ جو ہے امن و امان تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ دیکھو یہ آ رہے ہیں، یہ ہماری صوبے کا پھر امن خراب کریں گے. بارڈر کراس کر دیا، آ رہے ہیں، ہمیں کہا گیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پہاڑوں پر پہنچ گئے، ہم نے کہا پہاڑوں پر پہنچ گئے. ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں جلسے کیے کہ اس سے پھر ہماری تباہی ہوگی، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، ہمارے لوگ شہید ہوں گے، ہمارے جو تاجر ہیں وہ روئیں گے، ہمارے کاروبار تباہ ہوں گے. نہ کرو یہ فیصلہ. آپ نے ڈالر کمانی ہے کماؤ، آپ نے جزیرے خریدنے ہیں خریدو، لیکن میرے لوگوں کے سر کی قیمتوں پر نہیں. یہ تجربہ گاہ نہیں ہے، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ جب بھی آپ کوئی نیا طریقہ آزمائیں گے جس سے آپ کے جیب بھریں گے، آپ قربانی کا بکرا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بنائیں گے. ہمیں کہا گیا جھوٹ بول رہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی خود ساختہ حالات خراب کیے، انہوں نے بلوچستان میں بھی خود ساختہ حالات خراب کیے. آج بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آج خیبر پختونخوا بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. صرف جو حالات بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خراب کیے گئے تھے وہ ان دونوں صوبوں تک محدود نہیں رہے. کشمیر میں حالات دیکھیں، کتنی بے دردی سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بہنوں کو یہ مار رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں. بچپن سے اب تک ہم ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر ہمارا ہے. تو آج کس طرف لے کر جا رہے ہو ہمارے کشمیر کو؟ کون پالیسی بنا رہا ہے؟ یہ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ بندوق کی نوک پر، ڈنڈے کی زور پر آپ پاکستان کو اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے آپ. پچھلے 22 سال سے اگر بندوق کام کرتا تو خیبر پختونخوا میں آج امن ہوتا. اگر 78 سال سے یہ بندوق والے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تو آپ کا وزیر ٹی وی پر آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کون ہے اس سسٹم کا بنانے والا؟ کون ہے چلانے والا؟ جب پاکستان کی معیشت اچھی چل رہی تھی
ہمارے تاجر خوش, ہمارے کسان خوش, ہمارے نوجوان خوش, تمام لوگوں کو روزگار مل رہے تھے. عالمی وبا کرونا کے باوجود پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر تھی. تو کیوں آپ لوگوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا؟ کیوں ان چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان پر مسلط کیا؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا. چلے ہم نے مان لیا, ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, کیونکہ سسٹم تھا آپ کے ہاتھ میں. جن کا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا, وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. جن کا کام ہے پاکستان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کا کام ہے پاکستان میں امن بحال رکھنا, پاکستان کی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا, وہ سیاسی انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو سسٹم کولیپس نہیں کرے گا. جن کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا, وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لا کر عدلیہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جن کا کام ہے انصاف دلانا, وہ ٹٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں. جن کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کرنا, وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں. جن کا کام ہے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنا, وہ حاجی ٹیکا خان کبھی ایک کو ایک صوبہ دے رہا ہے, کبھی دوسرے کو دوسرا صوبہ دے رہا ہے. تو اگر فرض کریں ایسے چلے گا تو سسٹم تو کولیپس ہوگا نا. پھر بھی آپ نے بول دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی حل کیا ہے؟ کون آئے گا؟ یہ تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا. جو کچھ کا ٹولہ ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا, وہ تو ڈرتا ہے. وہ عمران خان کے نام سے ڈرتا ہے, وہ عمران خان کی تصویر سے ڈرتا ہے, وہ عمران خان کے الفاظ سے ڈرتا ہے. وہ کیسے لے گا عمران خان کو؟ عمران خان اگر باہر آیا تو جو 78 سال سے انہوں نے قبضہ جمایا ہے, وہ اس طرح سے جو ہے وہ چلا جائے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ عمران خان کو واپس لائے. اگر کوئی آپ کو اس وقت کہے گا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے آنے کی چانسز ہیں, تو یہ آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے, یہ ایسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئے. یہ نورا کشتی چل رہی ہے. سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی کس کی باری ہے؟ جو ان کے بڑے تھے, چور نمبر 1, چور نمبر 2, جو دوبارہ ہم پر مسلط ہوئے تھے, وہ دوبارہ آئیں گے, یا ان کے جو پرچی والے بچے ہیں وہ آئیں گے, یا جو اس سسٹم کے ناجائز پیداوار ہیں ان کو بٹایا جائے گا؟ کون آئے گا؟ بھائی جان, گدے پر لکیریں ڈالنے سے وہ زیبرا نہیں بنتا. آپ لوگ اس سسٹم کا ناسور ہے. آپ سے یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ سسٹم صرف ایک بندہ چلا سکتا ہے, جو اڈیالہ جیل میں ہے, جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. یہ پورے پاکستان کے حالات کی ذمہ دار وہ منصوبہ ساز ہیں جو بند کمرے میں فیصلے کرتے ہیں. کل آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سنا کہ کشمیر میں جو چل رہا ہے یہ سیاسی حکومت کر رہی ہے, یہ وہاں کی حکومت کر رہی ہے. تو وہاں پر تو حکومت پیپل پارٹی کی ہے. پیپل پارٹی نے جو ہے وہاں پر 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا. جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا, اس وقت پی ایم ایل کی حکومت تھی پنجاب میں, کوئی کچھ نہیں بولا. اس کے بعد ہر احتجاج پر ان کا یہ ظلم اور جبر اور یہ فسطائیت چلتی رہتی ہے. ماڈل ٹاؤن, پھر 26 نومبر, 9 مئی, پھر مرید کے میں ہمارے ٹی ایل پی دوستوں کو, جن کا آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پر کتنے شہید ہوئے, ان کا نام و نشان انہوں نے گما دیا ہے. کسی میڈیا چینل میں اتنی جرت, اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ظلم دکھا سکے. چپ رہے, پورے پاکستانی چپ رہے, کوئی نہیں بولا. مجھ پر آتی ہے ٹی ایل پی والے چپ ہوتے ہیں, ٹی ایل پی پہ آتے ہیں جمعیت والے چپ رہتے ہیں, دوسرے پر آتی ہے تیسرا چپ رہتا ہے. تو اگر آج میری باری ہے تو اس طرح کل آپ کی بھی باری ہوگی. پہلے خیبر پختونخوا کا پختون رو رہا تھا, پھر بلوچستان کا بلوچ رو رہا تھا, پھر سندھ کا سندھی رو رہا تھا, پھر کشمیر کا کشمیری رو رہا تھا, پھر گلگت کا گلگتی رو رہا تھا, آج پنجاب کا پنجابی رو رہا ہے, ہر پاکستانی رو رہا ہے. اگر ہم چپ رہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سسٹم کا ناسور ہمیں دن بدن دکھاتا رہے گا اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہیں گے. نعرہ تکبیر. میرے پاکستانیوں, آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک لیڈر دیا ہوا ہے جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں, جس کو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا. وہ پاکستان کا لیڈر ہے, وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اس کی دور کی نظر ہے, ایک ویژن ہے, ایک نظریہ ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. واحد پاکستانی لیڈر ہے جو اپنے تمام اثاثے پاکستان لایا. واحد پاکستانی لیڈر ہے جس نے قوم کو شوکت خانم ہاسپٹل اپنے ہی پیسوں سے بنا کر دیا, نمل یونیورسٹی بنائی, اس نے ہمیشہ پاکستان کو دیا. یہ باقی پاکستان سے لوٹ کر باہر جزیرے خریدتے ہیں, باہر فلیٹس خریدتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو کبھی کچھ نہیں دیا. تو آج وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے جیل میں بیٹھا ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے, اس کے لیے کھڑے ہو,
اس کے ساتھ کس چیز کی کمی ہے؟ ان گھوڑوں کی طرح آج ایک دستخط کرے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مانتا ہوں، وہ باہر ہوگا جیل سے، کرسی بھی مل جائے گی، اقتدار بھی مل جائے گا، لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں جھک رہا، وہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر رہا۔ کس کے لیے؟ کس کی وجہ سے؟ عدلیہ کی وجہ سے جو ارغمان بن چکی ہے، نیب کی وجہ سے جو جعلی کیسز کرتے ہیں، ایف آئی اے کی وجہ سے، یا ان جرنیلوں کی وجہ سے جو اپنے پرائم منسٹر کی کال ریکارڈنگز کرواتے ہیں، کال ریکارڈنگز ان کی سنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے نہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہے آپ کی وجہ سے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم میرا انصاف کرے گی، جس قوم کے لیے میں نے قربانی دی ہے، جس قوم کے لیے میں نے دن رات ایک کر کے تکلیفیں برداشت کی ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نوجوانوں، میرے پاکستان کے نوجوانوں، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہم کاکروچ نہیں ہیں، ہم اقبال کے شاہین ہیں، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمارے لیے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ امید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہم نے پہاڑوں کی چٹانوں میں اپنا بسیرا کرنا ہے، ہم نے یہ سسٹم بدلنا ہے، ہم نے پاکستان کا جو سسٹم ناسور بن چکا ہے، جو ہمارا خون پی رہا ہے، جو ہماری ہڈیاں نوچ رہا ہے، اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے۔ وہ لوگ جو یزید بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، ان کی چنگل سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے، اور ان لوگوں کو بھی آزاد کرانا ہے جو مجبوری کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو ہمت دلانی ہے، ہم نے ان کو جرأت دلانی ہے، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ ایک ہی لیڈر ہے، عمران خان صاحب۔ پاکستان میں 100 سال تک دوسرا لیڈر نہیں آنا، ان خاندانوں کا جو ہے کبھی ایک کبھی دوسرا۔ اگر یہ اللہ نہ کرے آج عمران خان صاحب ہم میں سے چلا گیا تو پھر کس کے لیے لڑو گے؟ کس پر اعتماد کرو گے؟ کوئی اور ہے اعتماد کے قابل؟ یہی چور چکے ڈاکو ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس ابھی اپورچونٹی ہے، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارے لیے ہے، ہم پر غیرت کر رہا ہے، ایک بار ہم نے غیرت کرنی ہے۔ ان ظالموں جابروں نے ہم سے ہر بار جیتنا ہے، لیکن ہم نے صرف ایک بار جیتنا ہے۔ وہ ایک بار آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے، ایک بار آپ جیت گئے، یہ پوری عمر جو ہے آپ کے قدموں میں ہوں گے، پوری عمر آپ کے قدموں میں ہوں گے، یہ پھر نہیں اٹھ پائیں گے۔ لیکن آپ نے ایک دفعہ ہمت کرنی ہے، جرأت کرنی ہے، دلیری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے دوست نے بات کی کہ 26 نومبر کو ہم پر گولیاں چلی، اس دفعہ گولیاں چلے، ٹینک چلے، راکٹ چلے، کچھ بھی چلے، وہاں پر میں آخری بندہ ٹکراؤں گا، وہاں پر کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، واپسی نہیں ہوگا۔ میرے پاکستانیوں، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی بھی غلطی ہمیں نقصان پہنچے یہ میٹر ہی نہیں کرتا، ہم رہے نہ رہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا، لیکن ہماری کسی بھی غلطی سے اگر ہمارے لیڈر کو نقصان پہنچے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان ہوگا، پاکستانیوں کے لیے بھی، اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی۔ ہم نے بھرپور محنت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، بھرپور طاقت کے ساتھ یہ آخری مرحلہ پار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دفعہ جو ہے آزادی یا موت والا سسٹم ہوگا، باقی کوئی سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ٹریڈر ونگ کا، اپنے لیبر ونگ کا، یہاں پر جتنے بھی عہدیدار آئے ہیں مختلف صوبوں سے، ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ٹریڈرز کے، کیونکہ آپ ہماری اکانومی کا بیک بون ہیں۔ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب میں حل کروں گا، اور آپ کے ساتھ میں بھائیوں کی طرح کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، مہربانی۔